السلام علیکم۔ سیدنا عمر بن عبدالعزیز کی وفات کے بعد 101 ہجری میں یزید بن عبد الملک تخت نشین ہوا۔ تخت نشینی کے بعد یزید نے سیدنا عمر بن عبدالعزیز کے نقش قدم پر چلنے کی پوری کوشش کی اور ان اصلاحات کو قائم رکھا، لیکن 40 دن سے زیادہ نہ چلا سکا۔ اس کے بعد تمام اصلاحات کو منسوخ کر کے پھر وہی پرانا استبدادی نظام جاری کر دیا اور خلیفہ عمر بن عبدالعزیز کے اعمال کو معزول کر کے نئے اعمال مقرر کیے۔ بلا شبہ عمر بن عبدالعزیز کی قائم کردہ اصلاحات بہت سخت تھیں، لہٰذا ان پر عمل کے لیے انہی جیسی جرأت اور عاجزی لازمی جزو ہے۔ یزید بن عبد الملک کا 4 سالہ دور کیسا تھا؟ کس طرح مختلف بغاوتیں کچلی گئیں، یہ سب ہم آپ کو بتائیں گے امیہ خلافت سیریز کی اس قسط میں۔ کوائٹ انفارمیٹیو کی امیہ خلافت سیریز کی اس قسط میں خوش آمدید۔ نامور اموی امیر مغلب بن ابی صفرا کے بہت سے کارنامے اور خدمات تھیں۔ انہی خدمات کے صلے میں اس کی اولاد کو بڑا عروج ملا، اسی لیے یزید بن مغلب کو سلیمان کے دور میں خراسان کا مختار کل بنا دیا گیا تھا۔ سلیمان کی وفات کے بعد سیدنا عمر بن عبدالعزیز تخت نشین ہوئے، جو کہ عہدیداروں کی خودسری اور عیش و عشرت کے سخت خلاف تھے۔ اس لیے عمر بن عبدالعزیز نے عدی بن ارطاط جو والی عراق تھا کو یزید بن مغلب کو گرفتار کرنے کا حکم دیا، جس نے ابن مغلب کو گرفتار کر کے آپ کی خدمت میں پیش کیا، جس کے بعد اسے قید کر دیا گیا۔ عمر بن عبدالعزیز کی وفات کے بعد یزید تخت نشین ہوا تو ابن مغلب قید سے فرار ہو گیا اور بصرہ جا پہنچا اور اپنے حامیوں کی مدد سے عدی کو شکست دے دی اور گرفتار کر کے بصرہ پر قبضہ کر لیا۔ عراق اور اس کے ماتحت علاقوں سے امیہ خلافت کی حکومت اٹھ گئی اور اس نے فارس وغیرہ میں اپنے اعمال مقرر کر لیے۔ یزید بن عبد الملک کو اس کی اطلاع ملی تو اس نے مسلمہ بن عبد الملک کو ابن مغلب سے مقابلے کے لیے بھیجا۔ مسلمہ بن عبد الملک اور یزید بن مغلب کے درمیان ایک خونریز جنگ ہوئی۔ اس جنگ میں اس کا بھائی حبیب بن مغلب قتل ہو گیا، جس کے بعد یزید بن مغلب جان پر کھیل گیا اور بڑی بہادری کے ساتھ لڑ کر جان دی۔ اس کا دوسرا بھائی سندھ کی طرف بھاگا، لیکن اس کے بھی تمام ساتھی مارے گئے اور اس کو قندھابیل کے حاکم نے شہر میں داخلے کی اجازت بھی نہ دی۔ باقی رہ جانے والے بما عورتیں قید کر کے مسلمہ بن عبد الملک کے پاس بھیج دیے گئے۔ اس طرح اس خاندان کا خاتمہ ہو گیا۔ آل مغلب کی جانب سے اطمینان حاصل کرنے کے بعد یزید نے مسلمہ بن عبد الملک کو عراق کا گورنر جنرل مقرر کیا۔ اس نے اپنے داماد سعید بن عبدالعزیز کو خراسان کا والی بنا دیا، جو کہ عیش پرست اور کمزور تھا۔ ترکستان کے باشندے بڑے سرکش تھے تو ان کا حوصلہ بڑھ گیا اور انہوں نے قصر والی کو گھیر لیا، جہاں بہت سے مسلمان آباد تھے۔ تو سعید بن بشیر 4000 فوج لے کر نکلا، جن میں سے 3000 واپس لوٹ گئی، تو وہ 1000 کی مختصر فوج کے ساتھ قصر والی پہنچ گیا اور ترکوں پر ٹوٹ پڑا اور انہیں محاصرہ اٹھا کر بھاگنے پر مجبور کر دیا اور تمام محصور مسلمانوں کو نکال لے گیا۔ سعید بن عبدالعزیز فطرتاً کمزور تھا اور اس کی موجودگی میں ترک اور سغد سرکشی سے باز نہیں آ سکتے تھے۔ 103 ہجری میں اسے معزول کر کے سعید بن حبیرہ کا تقرر ہوا۔ اس نے آتے ہی مسلمانوں کو برمایا اور کہا، تم اللہ کے نام پر لڑتے ہو اور اسی کا نام لے کر کھڑے ہو جاؤ۔ سغد کو اس کی خبر ہوئی تو وہ ڈر گئی اور فرغانہ کے فرمانروا سے اجندہ میں قیام کی اجازت چاہی۔ اس سے پہلے کہ وہ وہاں پہنچتے سعید نے انہیں گھیر لیا تو سغد نے معاہدے کی کوشش کی اور کہا کہ ہم تمام قیدیوں کو رہا کر دیں گے اور دوبارہ کبھی بغاوت نہ کریں گے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے 150 مسلمان قیدیوں کو قتل کر دیا۔ اس لیے سعید نے سغد کے علاقہ میں ہر طرف فوجیں پھیلا دیں اور ان کی طاقت کو توڑنے کی پوری کوشش کی۔ کش اور نصف کے علاقے مسلمانوں کے پرانے باج گزار تھے، لیکن انہوں نے بھی بغاوت میں سغد کی مدد کی تو سعید کش پہنچے تو اہل کش اور نصف نے صلح کر لی، جبکہ نصف کے فرمانروا نے خود کو سعید کے حوالے کر دیا، لیکن سعید نے خطا معاف نہ کی اور خراسان لے جا کر قتل کر دیا۔ اس کے بعد 104 ہجری میں فوج خضر کی طرف بڑھی لیکن شکست کھائی۔ ان تمام حالات کے پیش نظر یزید نے جرح بن عبداللہ کو آرمینیا کا حاکم مقرر کیا اور خضر کے مقابلے میں شام سے فوج روانہ کی۔ ایک خون ریز جنگ کے بعد خضر کو شکست ہوئی۔ اس کے بعد جرح نے بلجس اور الو بندر کا رخ کیا اور دونوں قلعوں کو فتح کر لیا، لیکن ابھی جرح الو بندر میں ہی تھے کہ ترکمانی قبائل نے مسلمانوں کی ناکہ بندی کر دی، تو جرح نے دارالخلافہ سے مزید فوج طلب کی۔ اس دوران ہی یزید بن عبد الملک کا وقت آخر آ گیا اور یہ مہم شام کے دور میں مکمل ہوئی۔ اس کے علاوہ یزید کے دور کی اہم فتوحات میں 105 ہجری میں مروان بن محمد کی فتح کونیا بھی شامل ہے۔ خوارج نے بھی سر اٹھایا لیکن ان کا فتنہ بڑھ نہ پایا اور تمام بغاوتیں بآسانی کچل دی گئیں۔ وفات سے پہلے ہی یزید نے اپنے بھائی شام اور اس کے بعد اپنے بیٹے ولید کو تخت نشینی کے لیے نامزد کر دیا تھا۔ 105 ہجری میں 40 سال کی عمر میں یزید بن عبد الملک انتقال کر گیا۔ اس کے بعد ہشام بن عبد الملک تخت نشین ہوا، جو کہ 21 سال کے طویل عرصہ تک حکمران رہا۔ ہشام بن عبد الملک کا 21 سالہ دور کیسا تھا اور اس کے دور میں کون سی اہم فتوحات ہوئیں اور کون سے علاقے امیہ خلافت میں شامل ہوئے اور فرانس کو فتح کرنے کی کوششیں، یہ سب ہم آپ کو بتائیں گے اس سیریز کی اگلی ایپیسوڈ میں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمیں اپنی آراء سے کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کریں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔